کبھی آ جائے اس وقت بالکل آئے نا پوری لائف میں آپ لونیٹک کا ٹرائل. عام کام تو آپ روٹین میں کر رہے ہوتے ہو، اس لیے آپ ٹیک اپ کرتے ہو، آپ کو پتا ہوتا ہے چیزیں کیا چل رہی ہیں، ریڈر کو بھی پتا ہے، اسٹینو کو بھی پتا ہے. لیکن یہ ٹرائل ایسا ہے کہ اس میں آپ کو اپنے آپ کو جب بھی آئے گا پوری دوبارہ اسٹڈی کرنی پڑے گی، ریفریش کرنا پڑے گا کہ اس کی اپنی ٹیکنیکس ہیں، اپنے ٹولز ہیں، اور جہاں پہ بھی آپ نے تھوڑی سی کوتاہی یا غیر ذمہ داری شو کی تو سارے کا سارا ٹرائل آپ کا جو ہے وہ ویشیٹ ہو جائے گا آگے جا کے. تو اس لیے اس کو ذرا تھوڑا میں ریکویسٹ کروں گا تھوڑا سا توجہ سے دیکھیے گا. اتنا مشکل بھی نہیں ہے، صرف سمجھنے کی بات ہے کہ اس کو لے کے کیسے چلنا ہے. لیکن سر سب سے پہلے تو جی لونیٹک ہے کیا، یو مسٹ انڈرسٹینڈ. ویسے دنیا میں یہ لفظ چینج ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ایک نیا لفظ ابھی پیچھے، بلکہ یہ اس پہ ہمارے ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ بھی آئی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ لفظ جو ہے لونیٹک یہ اٹس سیلف ایک یا انساؤنڈ یا جس کو آپ کہتے ہیں پاگل آدمی یا میڈ، یہ کہتے ہیں یہ لفظ اٹس سیلف ایک بڑا ایک اسٹگما ہے ایک بندے کے لیے. تو اس کو چینج کیا جائے تو وہ کوئی کانفلکٹ ان لا اس طرح کا انڈیا میں چل رہا ہے کہ چائلڈ اپنا پرسن کانفلکٹ ان لا، وہ ایک علیحدہ بات ہے. بہرحال لونیٹک کی جو سمپل میننگ ہے، چونکہ سی آر پی سی میں ڈیفائن نہیں ہے، پی پی سی میں ڈیفائن نہیں ہے کہ لونیٹک ہے کون، اس کے لیے آپ کو باہر نکلنا پڑتا ہے. تو اوریجنلی ریفرڈ مینلی ٹو ایپیلیپسی اینڈ میڈنس اینڈ ڈیزیز دو ٹو بی کاسڈ بائی دی مون. اب یہ تو میں نے اس لیے نکالا یہ لفظ میننگ کہ اس کے اگر بیک گراؤنڈ میں جائیں کہ یہ لونیٹک کا جو لفظ ہے یہ آیا کہاں سے ہے اور کیوں لونیٹک کا لفظ پاگل پن سے جوڑا گیا ہے. اس کی ایک بہت بڑی ہسٹری ہے، بہت ڈیپ اسٹڈی ہے جس میں نہیں جاؤں گا. اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کبھی یہ چیز محسوس کی ہو اور آپ نے پڑھی بھی ہوگی، دی فل مون انڈیوسز انسین، اٹ از سیڈ that the full moon induces insane individuals with bipolar disorder by providing light during nights which would otherwise have been dark and affecting susceptible individuals through the well-known route of sleep deprivation. کبھی آپ نے اگر وائلڈ لائف موویز دیکھی ہوں تو اس وائلڈ لائف موویز میں پرٹیکولرلی ان کے حوالے سے جو بھیڑیا ہوتا ہے، اس کو وائلڈ ڈاگ کہتے ہیں، یہ رات کو ایک بڑی آپ نے دیکھا ہوگا ایک چٹان پہ کھڑا ہو کے گھپ اندھیرے میں چاند کی طرف منہ کر کے بڑی ایب نارمل آوازیں نکالتا ہے. کبھی نوٹس کریں اس کو. وہ اس کی اپنی جو اوریجنل آواز ہوتی ہے اس وائلڈ ڈاگ کی وہ نہیں ہوتی جو یہ چاند کو دیکھ کے رات کو نکالتا ہے. اٹ از کالڈ کریزینس، کہ آپ نے دیکھا اور آپ پہ وہ سحر طاری ہو گیا، وہ ماحول طاری ہو گیا کہ آپ آؤٹ آف مائنڈ ہو گئے. اور وہ آؤٹ آف مائنڈ ہونا انفیکٹ جو ہے نا دیٹ از لیونیسی. تو یہ لفظ لیونا سے نکلا ہے. لیونا کہتے ہیں چاند کو. اس کو میں آگے کر دیتا ہوں. لیونا جو ہے چاند کی ایک قسم ہے، تو وہاں سے نکلا لیونا، کہ جب وہ چاند کو دیکھنا اس کا وہ پاگل پن ہو جانا، آؤٹ آف مائنڈ ہو جانا، تو اس سے پھر لفظ اتنا لیونیٹک. یہ گریک زمانے میں سارا کچھ تھا. یہ بڑی چیزیں ہوتی ہیں، بڑی بعد میں اسٹڈی کریں. وہ ہم ایک بچپن میں ایک شعر سنتے تھے اور ہمیں بڑا چیلنج کے طور پہ وہ شعر دیا جاتا تھا کہ اس کی ٹرانسلیشن کریں. اور وہ شعر ہوتا تھا کہ مگس کو باغ میں نہ جانے دو، خون ناحق پروانے کا بہے گا، پروانوں کا یا پروانے کا بہے گا. اب مگس کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، اب وہ ہمیں کہنا ہے وہ یار کیا عجیب سی بات ہے کہ شہد کی مکھی کو نہ جانے دو اور پروانے کا خون بہے گا، یہ کیا بڑی ریلیونسی. وہ پھر ہمیں بتایا کرتے تھے استاد محترم کہ دیکھیں جب شہد کی مکھی جاتی ہے باغ میں، وہ پھولوں سے رس چوستی ہے، رس چوس کے جا کے وہ شہد بناتی ہے، شہد نکالتے ہیں، شہد سے موم بنتا ہے، اس سے موم بتی بنتی ہے، اس سے آگ لگتی ہے، اس سے پروانہ آتا ہے، مر جاتا ہے. ایسا ہی تھا، یاد ہے آپ کو؟ ہاں میٹا فزیکل. تو یہ اسی طرح لونیٹک جو ہے نا، یہ انفیکٹ اگر آپ اس کی جائیں ڈیپتھ میں تو یہ وہاں سے اوریجنیٹ ہوا. اس کی پھر اپ ڈیٹ فارم آتے رہے ہیں، ڈیولپ ہوتا رہا. تو originally it means someone who went crazy with very phase of the moon kind like a werewolf. اگر آپ نے مائیکل جیکسن کا تھرلر دیکھا ہو، جو اس کا پہلا سانگ آیا تھا شروع کے سانگ میں، جو اس کا دنیا میں بڑا ہٹ ہوا تھا، تھرلر، جس میں وہ
اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے رات کو اور وہ اس کو ایک انگوٹھی پیش کرتا ہے تو اچانک جو چاند سے بادل ہٹتا ہے، روشنی نمودار ہوتی ہے اور وہ اس کریزینس میں چلا جاتا ہے اور پھر ایک دم سے اس کی جو ہی بیکمز وائلڈ لائک اے وائلڈ اینیمل. اس کی وہ پریزنٹیشن کی ہے، کبھی آپ دیکھ لیے گا، تھرلر از اے فیمس سانگ، اس کو انہوں نے وہاں پہ پیسٹ کیا اس سچویشن کو. برل تو یہ وہ پوزیشن ہے جو چلتی ہے اس کے لیے. اگر ہم اس کو آسان لفظوں میں کہیں کہ لیونیسی ہے کیا؟ کلینکلی انسین پیپل. مور آفن دس از اے سلینگ ٹرم یوز مینلی ان ایگزیجریشن فار اینی ون ہو سیمز وائلڈ اینڈ آؤٹ آف کنٹرول. پاگل پن یہی ہے نا، آؤٹ آف کنٹرول ہے، اس نے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے. یو کانٹ اسٹاپ ہم، فورس کر لیں جو مرضی کر لیں. وائلڈ وحشی ہو جانا، جنگلی پن آ جانا، کچھ بھی ہونا. تو پاگل پن میں تو انسان کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ اس کے سینس ہی کام نہیں کر رہے ہوتے. اس لیے یہ ٹرمز دی گئی کہ جو آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے، اس کا مائنڈ پلے نہیں کر رہا ہوتا، جس کا مائنڈ کے جو سافٹ ویئر ہے وہ بالکل جا کے زیرو ہو جاتا ہے یا کرپٹ ہو جاتا ہے، تو وہ جا کے کیا کرتا ہے وہ پھر. تو دس از دی سمپل میننگ آف لیونیٹک. اب ہم چلتے ہیں اس کے ٹرائل کی طرف. سر پلیز. ہاں اس پہ بھی آتے ہیں ہم آگے. پیریوڈیکل انسینٹی اور پرماننٹ انسینٹی، اس پہ آگے چل کے بات کریں گے. جی کون سے ایکٹ میں؟ ہاں لمیٹیشن ایکٹ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایڈیوسی. جی ہاں. ایڈیوسی میں جو آپ سے کروں گا، ایڈیوسی ان فیکٹ از اے کمپوننٹ آف لیونیسی. لیونیسی کی بے چاہتا فارم ہے. لیونیسی ایک بڑا کمپوزٹ ورڈ ہے. جب آپ اس کی اس میں جاتے ہیں، جو آگے شیئر کروں گا کہ لیونیسی کی کون کون سی اقسام ہے، تو آپ کو بے تاشا اس کے آپ کے کائنڈس ملیں گی. اینڈ آل فیل ان لیونیسی. ایون اسٹوپڈ بہیویئر جو ہے، اسٹوپڈیٹی جو ہے، دیٹ از آلسو اے کائنڈ آف لیونیسی. اب آپ نے کہا نا انڈیسینسی، اس میں لفظ استعمال ہوا ہے. اب انڈیسینسی انسٹیڈ ڈز ناٹ مین لیونیسی، لیکن لیونیسی کا ایک پارٹ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس لیول پہ آ جاتے ہیں کہ آپ اتنے انڈیسینٹ ہو جاتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ آپ بات کیا کر رہے ہیں، اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے. تو وہ آگے چل کے آپ سے میں ڈیفینیٹلی شیئر کروں گا وہ کون کون سی چیزیں جو الٹیمیٹلی لیونیسی کو نیچے اس کی برانچز میں آ رہی ہیں ساری. ٹھیک ہے. پہلے تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ لیونیسی جو ہے اس کے ٹرائل کو کنڈکٹ کرنے کے لیے یو ہیو ٹو فیزز. دس از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. ایک ہوتی ہے لیونیسی یا انساؤنڈنس آف مائنڈ، جب ایک ایکیوزڈ پلیڈ کرتا ہے کہ ایٹ دی ٹائم آف اکرنس آئی واز انڈر سچ اے سچویشن کہ آئی واز انیبل ٹو انڈرسٹینڈ دی کانسیکوینسز آف مائی ایکٹ. مجھے پتہ ہی تھا، میں نے اٹھا اور گولی مار دی کسی کو. ایک پورشن وہ ہے آپ کی ٹرائل کے حوالے سے، اور دوسرا پورشن ڈیورنگ ٹرائل. جو پہلا پورشن ہے وہ اس کا ٹائم آئے گا جب آپ کیس کو ایک کسی لاجیکل اینڈ پہ لے کے جا کے کیس کے ڈیسیجن پہ آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک بہت بڑی رکاوٹ کراس کرنی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ جب تک آپ اس کے فیز 1 کو کراس نہیں کریں گے آپ فیز 2 تک پہنچ ہی نہیں سکتے. اب فیز 1 کیا ہے؟ فیز 2 فائنل سٹیپ ہے. اب فیز 2 میں پریکٹیکلی آپ کو لے کے چلتا ہوں سمجھانے کے لیے، کیونکہ شاید وہ اتنا CRPC پڑھنے سے سمجھنا ہے آپ کو. سیکشن 464 سے لے کے 474 تک ایک پورا پروسیجر دیا ہے، بٹ اٹ کین ناٹ گیو یو دی انڈرسٹینڈنگ لائک آئی ایم گوئنگ ٹو گیو یو ناؤ. آئی گیو یو اے ویری لائیو ایگزامپل. آپ کورٹ میں بیٹھے ہیں، یو آر ہیونگ اے ٹرائل ان یور کورٹ. آپ کے پاس ایک ملزم آ گیا. اب ملزم جب آ گیا تو اس کے بہاف پہ ایک پلی آ گئی کہ یہ پاگل ہے، یہ انسین ہے، اینڈ ہی کین ناٹ انڈرسٹینڈ دی پروسیڈنگس. دس کوشچن ہیز بین ریزڈ بفور یو. اور یہ کوشچن کوئی بھی شخص ریز کر سکتا ہے. ایکیوز خود، اس کا ریلیٹو، اس کا کونسل، ایون دی کورٹ اٹ سیلف کین ٹیک دس کوشچن وائل لوکنگ دی بہیویئر آف دی ایکیوزڈ. اب جب آپ کے سامنے یہ سوال آ گیا کہ یہ بندہ انسین ہے یا پیریوڈیکل فسٹ میں آتا ہے، جس کو آگے چل کے ڈسکس کروں گا، تو پہلا جو آپ کے ذہن میں رکاوٹ آئے گی وہ یہ سوال پیدا ہوگا کہ ٹرائل کس شخص کا ہو سکتا ہے. جی ٹرائل اسی شخص کا ہو سکتا ہے جو پروسیڈنگز کو انڈرسٹینڈ کرتا ہو، جو اپنا ڈیفنس کریٹ کرنے میں کیپیبل ہو، جو اپنے وکیل کو انسٹرکشنز دے سکتا ہو،
جو ایک عام حالات میں عام آدمی کی طرح پرفارم کر سکتا ہو، اسی کا ٹرائل ہوتا ہے. اگر ایک شخص پروسیڈنگز کو سمجھ ہی نہیں سکتا تو آپ کیا ایویڈنس ریکارڈ کرو گے؟ آپ کیا چارج فریم کرو گے؟ کیا اس کی پلی ریکارڈ کرو گے؟ کیا 342 کرو گے؟ یو کانٹ ڈو اینی تھنگ بیکاز اس کو پتہ ہی نہیں. تو اب آپ کے سامنے سوال یہ پیدا ہو گیا کہ یہ شخص ٹرائل کی پروسیڈنگز کو سمجھ نہیں سکتا. جب یہ سوال پیدا ہو گیا اب آپ کی ذمہ داری بن گئی پہلے اس بات کو طے کرنا کہ کیا یہ فٹ ہے کہ نہیں ٹو فیس دی پروسیڈنگز. جی سر. 84 پہ ہم بعد میں آئیں گے. 84 ریلیٹ کرتا ہے ایٹ دی ٹائم آف اکرنس. ایک بندہ جس طرح نے بات کی پیریوڈیکل فسٹ کی، جو میں رک رہا تھا لیکن آپ نے کر دی. ایک آدمی ہے وہ شائزوفرینیا کا پیشنٹ ہے اور پیریوڈیکل ہے. اس کو اس وقت شائزوفرینیا کے پیشنٹ آپ دیکھیں نا، اس کی ڈفرنٹ کائنڈ ہیں، اس میں ایک کائنڈ پیریوڈیکل ہے فٹس. ابھی آپ ٹھیک ہو گئے، اچانک آپ کو دورہ پڑ گیا، آپ آؤٹ آف مائنڈ ہو گئے. ٹھیک ہوگی بات کہ نہیں؟ تو اس کو ہم ادھر ڈسکس کریں گے جا کے. ٹھیک ہے، ایک آدمی اب ٹھیک ہے لیکن اس وقت وہ کہتا ہے چونکہ مجھے دورے پڑتے تھے، جب یہ وقوع ہوا میں اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں تھا لہذا میں نے آفینس کمٹ کر دیا. ٹھیک ہے، آلدو ناؤ انڈرسٹینڈنگ. تو وہ پھر اللہ بات کرتے ہیں. پہلے اس کو پہلے مرحلے کو طے کر لیں، کیونکہ پہلے مرحلے کو اگر آپ عبور نہیں کریں گے آپ چل نہیں سکتے. آپ کو انیشیلی یہ طے کرنا ہے پہلے مرحلے میں کیا یہ ٹرائل فیس کرنے کی پوزیشن میں ہے کہ نہیں. اب اس کے لیے آپ پہ بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. دی مومنٹ دس آبجیکشن ہیز بین ٹیکن، پہلے تو یہ فیز 1 ہے جس میں ہمارا چیپٹر 34 ہے. سیکشن میں نے آپ نے پڑھ لیے ہوں گے، اور چیپٹر 8 پارٹ اے بی اینڈ سی والیوم 3 لاہور ہائی کورٹ رول اینڈ آرڈر. 3 یہ ججمنٹس ہیں جو بیس کر رہی ہیں ساری میری آج کی پریزنٹیشن کے اوپر. پی ایل ڈی 95 پشاور 121، 94 ایس سی ایم آر 1415. یہ میں آپ کو دے دوں گا، بے شک آپ لے لیے کاپی، میں نے اس دن بھی کہا تھا. پی ایل ڈی 2002 سپریم کورٹ 92 اس پہ چلے گی. اب میں آگے چلتا ہوں لے کے. اب فیز 1 میں آپ انٹر ہو گئے یہ طے کرنے کے لیے کہ ویدر ہی از کیپیبل ٹو میک ڈیفینس اینڈ وین ہی ول بی کیپیبل وین ہی ول بی ان اے پوزیشن ٹو انڈرسٹینڈ دی پروسیڈنگس. اب اس کا اسٹیٹ آف مائنڈ طے کرنا ہے تو اس کے لیے اب آپ کرنا کیا ہے، گائیڈ لائنس کیا ہے. نمبر 1 پہلی بات تو یہ آپ کے پاس ایک ایسی ایویڈنس ہونی چاہیے آفٹر ہولڈنگ این انکوائری جو آپ کو اس نتیجے پہ پہنچا سکے کہ یہ کیپیبل ہے یا نہیں ہے. تو اس کے لیے آپ کی پاورز انلمیٹڈ ہیں. یو کین اڈاپٹ اینی کائنڈ آف انکوائری فار یور سیٹسفیکشن ان دس ریگارڈ، لیکن کچھ چیزیں اس میں بڑی بنیادی ہیں. اور وہ کیا ہے؟ جیسے آپ کے سامنے یہ ہوا، ٹھیک ہے، آپ اس کو ریفر کر دیں گے میڈیکل بورڈ کو. میڈیکل بورڈ کو کیا ریفر کریں گے؟ یہ رائے دے کیا یہ شخص فٹ ہے پروسیڈنگز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ نہیں. رائٹ ناؤ، وہ نہیں کہ اس وقت پکوے کے وقت کیا حالات ہے، نہیں، آج جب میرے سامنے ہے تو آج کیا یہ اس کنڈیشن میں ہے کہ یہ ساری پروسیڈنگ کو انڈرسٹینڈ کرے، اس کا اسٹیٹ آف مائنڈ کیا ہے. ابھی پریکٹیکلی لے کے چل رہا ہوں آپ کو. آپ نے اس کو میڈیکل بورڈ کو ریفر کر دیا. اب ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ والا جو میڈیکل ایگزامینیشن ہوتا ہے یہ کوئی وہ سمپل MLR نہیں ہوتی، گئے اور دیکھا اور رپورٹ دے دی. نو، یہ میڈیکل ایگزامینیشن کین بی آف 1 hour اور کین بی آف 1 year اور کین بی مور دین دیٹ. کیونکہ آپ نے کسی کی ذہنی حالت تک پہنچنا ہے. صورتحال یہ ہے کہ آج کل لوگ چیزوں کو ڈراماٹائز بھی کرتے ہیں. میں نارملی اجے دیوگن کی فلم ہے، اس کا نام بھول گیا، اس کا میں ریفرنس دیتا ہوں، آئی فارگاٹ اٹس نیم، جس میں وہ دیوانگی ہے کوئی، مجھے نام نہیں پتا، جس میں وہ ڈراماٹائز کرتا ہے مرڈر کرنے کے بعد اینڈ ہی سکسیڈز ٹو ڈیفیٹ انٹائر سسٹم. رپورٹ بھی آئی، سارا کچھ ہوتا ہے. تو اس لیے یہ میڈیکل ایگزامینیشن ہوتا ہے یہ کوئی آرڈنری میڈیکل ایگزامینیشن نہیں ہوتا. نمبر 1. نمبر 2، جب آپ میڈیکل کا آرڈر کر دیتے ہیں تو پھر آپ پہ پابندی ہے کہ آپ نے اس ڈاکٹر کو یا بورڈ کے ایک ممبر کو ایز اے کورٹ وٹنس ایگزامن کرنا ہے. کیوں؟ ایک تو آپ نے خود سیٹسفائی ہونا ہے، نمبر 2 دونوں پارٹیز کو رائٹ دینا ہے، رائٹ آف کنفرمیشن، تاکہ آپ اس نتیجے پہنچنے پہ آپ کو آسانی ہو. اب یہ میڈیکل جو ہے
اگر آپ وہ اسٹڈی کریں نیٹ پہ جا کے لیونیسی کے یا انساؤنڈنس کے حوالے سے یا میڈیکل جورسپروڈنس کو دیکھیں، یہ میڈیکل میں نے کہا آپ کو کہ اسپریڈ کرتا ہے ٹائم ٹو ٹائم، ڈے ٹو ڈے، منٹ ٹو منٹ. ایک تو آپ نے ایک سائیکیٹرسٹ بیٹھا ہے، اس نے آپ کو انٹرویو کیا 2 گھنٹے 3 گھنٹے، لائٹس آف کی، آپ کو انٹرویو کیا، آئی کانٹیکٹ چیک کیے، سارا کچھ کیا. وہ ایک وربل کمیونیکیشن ہے، سو ایز ٹو نو ہاؤ کوئک ہاؤ ہی رسپانسز، اس کے جواب میں کیا صورتحال ہے، اس کے سینٹینسز کس قسم کے آ رہے ہیں، اس میں بیلنس ایٹیٹیوڈ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے. تو وہ طریقہ کار ہو گیا، وہ اپنی جگہ پہ ہوتا ہے. نمبر 2، اس کے ڈیلی پرسوٹس کو آبزرو کرنا. اور وہ ایسے نہیں ہوتا کہ میں اور آپ سامنے بیٹھے ہیں آبزرو ہو رہے ہیں. اس کو ایک کمرے میں چھوڑ دیا آپ نے اور آپ بیٹھے ہیں بیہائنڈ دی اسکرین کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کو نہیں دیکھ رہا. اب وہاں بیٹھ کے آپ ڈاکٹر اس کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اس کی جو پرسوٹس ہیں اس کو واچ کر رہے ہیں کہ اکیلا کیسے کے بیٹھ بہیو کر رہے ہیں. دس از ویری امپورٹنٹ. آپ جتنا بڑا ڈرامہ کر لیں لیکن جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو پھر آپ اس کریکٹر سے باہر آ جاتے ہیں. ایک ٹائم آتا ضرور ہے آپ اس کریکٹر سے باہر آ جاتے ہیں اور آپ ایز اے نارمل بہیو کرنا شروع کرتے ہیں کیونکہ آپ کی فیلنگ یہ ہوتی ہے کہ اب تو کوئی نہیں دیکھنے والا مجھے. تو وہ دیکھا جاتا ہے. اس کے پھر باقاعدہ ایک ہسٹری تیار ہوتی ہے، منٹس تیار ہوتے ہیں وچ کین بی آف 1 پیج اور 100 اور 1000 پیجز. یہ پوری رپورٹ بننے کے بعد اٹ از پریزنٹڈ ان یور کورٹ. تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اب آئے گا، ڈاکٹروں کو آپ نے ایگزامن کرنا ہے، اس رپورٹ کو ایگزامن کرنا ہے وچ بیکمز دی پارٹ آف جوڈیشل فائل. اور آگے کہتے ہیں کورٹ میں ٹیک انٹو کنسیڈریشن اینی ادر انڈیپینڈنٹ فیکٹر. اب یہ کیا انڈیپینڈنٹ فیکٹر ہے؟ دس از ویری امپورٹنٹ آلسو کہ بھائی اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا فیملی میں کس طرح کی پرابلم ہے، اس کے بہن بھائی کیا ان کی کوئی پرابلم ہے، اس کا اگر کوئی ایجوکیشن ریکارڈ ہے اسکول میں کبھی اس کا ہوا، اس کی پریویس کوئی ہسٹری ہے، کوئی میڈیکل پرسکرپشنز ہیں، کوئی میڈیکل کنسلٹیشنز ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی یہ طے کرنے کے لیے کہ آج یہ ڈرامہ تو نہیں کر رہا، یہ واقعی میں صورتحال ایسی ہے کہ نہیں ہے. تو لہٰذا کہنا پاورز انلمیٹڈ ہیں آپ کی. نیکسٹ یو سی، میں نے کہا ڈاکٹر مسٹ بی ایکسپرٹ اوپینین مے اور مے ناٹ بی ایکسپٹڈ بائی دی کورٹ. ڈاکٹرس کی اوپینین از این ایکسپرٹ اوپینین دیٹ از ناٹ بائنڈنگ آن یو. تو دس از فار یو ٹو سی. آپ دوبارہ میڈیکل کا آرڈر کر سکتے ہو بٹ اب اس سارے گیم کے اندر آپ کا اپنا بھی ایک پرسپشن ہوتا ہے ڈیولپ کرتے ہوئے کہ اس کو انٹرویو کر کے. سب سے بیسٹ ایکسپرٹ جج خود ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. اسی لیے کہتے ہیں آپ ہینڈ رائٹنگ کی بات کریں تو دیر آر دی سیٹل پرنسپلس کہ کوئی ضرورت نہیں بھیجنے کی. کورٹ اٹس سیلف چیزوں کو کمپیئر کر کے ایگزامن کر کے رائے قائم کر سکتی ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو یو آر دی بیسٹ ایکسپرٹ اینڈ یو ہیو ٹو بی ایز اے جج. دین یو سی کورٹ شوڈ بی کانشیس آف دی intricacies and delicacies involved in either side. بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. میں نے کہا نا اگر آپ یہ بات اس کی مان لیتے ہیں کہ بھئی ہاں یہ آج پروسیڈنگ سمجھنے کے قابل نہیں ہے تو اس کے ایفیکٹس آگے بہت خوفناک آ رہے ہیں جو ایک سائڈ کو جسٹس سے محروم کر سکتے ہیں. اور اس جو بندہ گناہگار ہے اس ڈراماٹائز کر کے آپ نے ڈیلی کیسز کو نہیں دیکھا، وہ بندہ جس کو سزا ہونی تھی یا سزائے موت ہونی تھی وہ بچ گیا. یا خدا نہ خواستہ آپ غلط رائے دے کے اس کو پروسیڈ کر لیتے تو ایک شخص جس کو پروسیڈ آپ کر نہیں سکتے تھے آپ نے پروسیڈ کر لیا، وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا. تو اس کی انٹریکیسیز اور ڈیلیکیسیز جو ہے دوز آر ویری ویری امپورٹنٹ فار اے جج ٹو بی سین. دین یو سی obligation ہے. اب یہ انکوائری آپ کر رہے ہیں، میں نے کہا نا اب انکوائری کیا ہوتی ہے. یہ انکوائری میں نے کہا 1 دن بھی چلتی ہے 1 سال بھی چلتی ہے، لیکن کوشچن یہ ہے اس انکوائری کے دوران جو ٹرائل کا سٹیٹس ہے وہ کیا ہوتا ہے. آپ کے پاس تو کیس آ گیا نا، یو ہیو ٹیکن دی کاگنیزنس، یو وانٹ ٹو پروسیڈ. یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ نئی پوزیشن ڈیولپ ہو گئی. دی مومنٹ یو اسٹارٹ دی انکوائری ٹرائل از سسپینڈیڈ، ہیلڈ ان ابینس آپ کہتے ہیں اس کو کہ اب اس نے ایک قدم بھی آگے نہیں چلنا، ایک اسٹیپ بھی آگے نہیں چلنا، کیونکہ ابھی یہ طے ہونا ہے کہ اس کا مینٹل سٹیٹس کیا ہے. آپ نے انکوائری سٹارٹ کر دی، ٹرائل سسپینڈ ہو گیا. 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے بعد آپ نے ہولڈ کر دیا. ایک تو آپ نے ہولڈ کر دیا کہ نہیں، ہی کین ناٹ انڈرسٹینڈ دی پروسیڈنگس.
اب جو آپ نے یہ ہولڈ کر دیا تو واٹ یو ول ڈو, آپ کا ٹرائل تو سسپینڈ ہی رہے گا. دی جینٹل مین شیل بی ریفر ٹو دی کنسرنڈ کوارٹر, جو ہاسپٹل ہے جو بھی ہے اس کا آپ آرڈر کر کے فائل کو ہیلڈ ان پیس کر کے اس وقت تک وہ وہاں پہ رہے گا جب تک آپ ایک نئی رپورٹ حاصل نہیں کر لیتے. پیریوڈیکل رپورٹ آپ لیں گے ہاسپٹل سے آفٹر ایوری 3 months, 4 months, 5 months, 6 months, وچ ایور یو فائنڈ فٹ, سو ایز ٹو فائنڈ آؤٹ کہ کسی مرحلے پہ آ کے یہ دوبارہ اپنی نارمل پوزیشن گین تو نہیں کر گئے. دی مومنٹ ہی گینز نارمل پوزیشن اور یو گیو دی فائنڈنگز دیٹ ہی از نارمل اینڈ فٹ ٹو فیس دی ٹرائل, تو ٹرائل ریزیوم ہو گیا. ریزیوم کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ ایک سین بندے کے خلاف ٹرائل سٹارٹ کر دیا. اب آ گئی وہ والی بات جو بھائی نے کی تھی میرے پیریوڈیکل, اس کو ہم آگے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. ایک پیریوڈیکل لیونیسی ہوتی ہے. ابھی میں ٹھیک ہوں, ابھی میں آؤٹ آف مائنڈ ہوں. دس از کالڈ پیریوڈیکل فٹس, پیریوڈیکل لیونیسی. ٹرائل آپ نے ریزیوم کر لیا, ابھی آپ نے ایک گواہ لکھا تھا, دوبارہ وہ بندہ آؤٹ آف مائنڈ ہو گیا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ ہمیں ہے نا, جو پاگل لوگ ہوتے ہیں, جن پیریوڈک آپ نے دیکھے ہوں گے زندگی میں. اب دوبارہ آؤٹ آف مائنڈ ہو گیا تو اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ اب پھر آپ کو دوبارہ اس ایکسرسائز میں جانا پڑے گا, دوبارہ ایکسپرٹ رپورٹ لینی پڑے گی اور دوبارہ ٹرائل سسپینڈ ہو جائے گا آپ کا. وہ یہ کاش وہ یہ پلی لے لیتا, سمجھے نا, کہ جی میں اس وقت آؤٹ آف مائنڈ تھا. ٹھیک ہے, تو اب اس میں جی سر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایکیوز میں نے بتایا نا, وہ تو آپ ریفر کر دیں گے نا میڈیکل بورڈ کو. یہ ان کی مرضی ہے. یہ تو دیکھیں نا, جیل اگر وہ جیل میں ہے تو ہی شیل بی, نارملی جیل میں تھا, ہی شیل بی ٹیکن ٹو ہاسپٹل, دین دس از فار دی بورڈ کہ اس کو ایڈمٹ کرنا ہے نہیں کرنا, کیا کرنا ہے. یو کین ناٹ, جو آپ سمپلی کہیں گے کہ جی آپ نے ایگزامن کرنا ہے, یو کین ناٹ انٹرفیئر ان دی پاورز آف دی بورڈ. ابھی بھی عام پیشنٹ بھی داخل اسپتال میں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, تو وہ جو بورڈ ڈائریکٹ کرے گا اس کو ہم نے ایگزامن کرنا ہے. ہو سکتا ہے آپ سے ریکویسٹ کرے گی جب ہم نے 4 مہینے رکھنا ہے, 6 مہینے رکھنا ہے, تو کورٹ کی انٹرفیئرنس ہے یا ادروائز ہی ہیز ٹو بی ان دی ہاسپٹل فار دی پرپز انلیس انٹل ہز ایگزامینیشن از کمپلیٹڈ. تو اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے کیونکہ ہمیں ایک رپورٹ لینی. بعد میں یہ کرا تھا کہ انٹرسٹنگ چیز یہ ہو سکتا ہے یہ ٹرائل 100 بار سسپینڈ ہو اور 100 بار ریزیوم ہو, لیکن جب ریزیوم ہوا, جب وہ بندہ ٹھیک تھا اور آپ نے پروسیڈنگز کی, وہ دوبارہ آؤٹ آف مائنڈ ہو گیا, تو وہ پہلی پروسیڈنگز پروٹیکٹ ہو گئی. اب یہ نہیں ہوگا دوبارہ ہوگا کہیں دوبارہ وہاں سے سٹارٹ لیں. نو, جو اس کی نارمل بیہیویئر, نارمل جو اس کا اسٹیٹس آف مائنڈ ہے, اس کے تحت جو کروائیے دیٹ از لیگلی پروٹیکٹڈ. بتائیے آپ کو رہا ہوں کہ اس انکوائری میں اس چیز کو جتنی بار یہ فیزز آئیں گے اتنی بار آپ کو ٹرائل سسپینڈ کرنا پڑے گا, اتنی بار دوبارہ رپورٹ لینی پڑے گی. بٹ ان سچ کیسز یو ہیو ٹو بی ویری ویری کانشیس کہ یار یہ ٹرائل کو ڈیلے کرنے کی ایسی سچویشن تو کریٹ نہیں کر رہا. تو جج کا اپنا رول بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اس میں. جج پابند نہیں ہے, ہی کین سی ان چیزوں کو, اور کہیں ہو سکتا ہے وہ ٹرن ڈاؤن بھی کر دے. لیکن جی indecency, idiocy, imbecility, the state or condition of being an imbecile, moderate or severe mental retardation. Then you see non-compose, یہ میں کوئکلی لے کے چل رہا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے, اس سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنی قسم کی مینٹل ڈیزیز ہیں جو اس لیونیسی میں آتی ہیں, انساؤنڈنس میں آتی ہیں. Then you see temporary paroxysms, sudden attack, recurrence اور انٹینسیفیکیشن آف اے ڈیزیز, اسپیم اور فٹ. یہ وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں پیریوڈیکل انسینٹی. جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں, شہروں میں تو علاج بہت ہو گئے, ہم نے خود دیکھا بچپن میں, ہمارے کئی لوگوں کو دیکھا, وہ لیٹے ہیں, آرام سے بیٹھے ہیں, باتیں کریں, اچانک دورہ پڑا ان کو اور وہ آؤٹ آف مائنڈ ہو گئے. اور پھر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہو, اب لوگوں کو کوئی پیر مر رہا ہے, کوئی اس کے سر کی مالش کر رہا ہے, کوئی پکڑ رہا ہے, آدھا پونا گھنٹہ اس پوزیشن میں رہنے کے بعد وہ دوبارہ اپنی پوزیشن میں واپس آ گئے. دیٹ از کالڈ پیریوڈیکل انسینٹی. یہ کنٹینیو نہیں کرتی. تو جب 84 کا کیس آئے گا تو آپ کے لیے بڑا ریلیونٹ ہوگا کہ کیس پیریوڈیکل انسینٹی کا ہے یا پرماننٹ انسینٹی کا ہے. دین یو سی
insane delusions, a false belief. یہ اس میں بہت ساری کائنڈ شیزوفرینیا کی ہیں. میں بتا رہا ہوں اب یہ ڈیلوژن ہے, دس از ون آف دی کمپوننٹ آف شیزوفرینیا. فالس بلیف, میں بیٹھا ہوں اس خالی کمرے میں, بٹ آئی ایم فیلنگ 1000 persons are sitting here and I am addressing them. This is the false belief. یہ جو آپ میجک شو دیکھتے ہیں ٹی وی کے اوپر آج کل, وہ میجک ریویل کر رہا ہے, وہ ایک بہت بڑا میجیشین ہے, نام بھول گیا اس کا میں, دیکھتے ہوں گے آپ لوگ. وہ آج کل وہ سیکرٹس ریلیو کر رہا ہے کہ میجک کے سیکرٹس کے ہیں. دیکھتے ہیں آپ نے, کسی نے دیکھا ہے کہ نہیں؟ اور وہ پتہ لگتا ہے کتنا زبردست آنکھوں کا دھوکہ ہے. تو وہ میجک جو آپ دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے, 2000 وہ ہو نہیں رہا ہوتا جو آپ کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے. فالس بلیف آپ کے سامنے. اسی طرح جنات ہیں, میں نہیں دیکھا, آپ نے دیکھا, لیکن وہ جو بندہ جس کو دورے پڑ رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے. آئی کنڈکٹڈ اے کیس ان اٹک, وہاں پہ ان کی پلی یہی تھی کہ جناب اس کو جنات نظر آتے ہیں, اس کو دورہ پڑتا ہے, ٹھیک ہے. پھر ہمیں اس کے لیے کچھ ایکسپرٹس بلائے گئے, ان کی ایویڈنس ریکارڈ کی, اس پہ ساری اسٹڈی کی, تو پتہ لگا یار یہ وہ ہو سکتا ہے آپ کا میرا ڈس ایگریمنٹ ہو کہ جنات میں کوئی یقین رکھتا ہو کوئی نہ رکھتا ہو, لیکن جس سوسائٹی میں, ایون کہ یورپ جیسے کنٹری میں آپ چلے جائیں, وہاں بھی یہ بڑا کانسیپٹ ہے. دے بلیو کہ جی اسپرچل فورسز اپنا کام کرتی ہیں, ڈسٹرب کرتی ہیں ہیومن کو, بیڈ اسپرچل فورسز, گڈ اسپرچل فورسز, وہاں پہ بھی بلیف ہے یہ. تو فالس بلیف ہوتا ہے یہ کہ آپ کو وہ کچھ نظر آ رہا ہے جو دنیا میں اور کسی کو نظر نہیں آ رہا, اور اس اسٹیٹ میں پھر آپ کو نہیں پتا آپ کیا کر. وی ہیو دی کیسز, مینی کیسز. دین یو سی somnambulism, walking while sleep. سوتے ہوئے چلتے دیکھا لوگوں کو کہ نہیں, کبھی فلموں میں دیکھا ہوگا, سوتے میں چلتے ہیں. مبارک ہو سر. So we have the product here to be presented before the house. Salute you, sir. یہ ہے جی سر, ہو جاتا آپ کو. آپ کو ہوتا ہے ان کے ساتھ, ان کے ہاسٹل کے کمرے میں ان کے ساتھ ہے تو کوئی نہیں نا. دعا خیر کریں ان کے لیے سارے مل کے. چلے اب تو 2 دن رہ گئے, 3 دن آپ کے. بہرحال چلے, تو یہ بھی وہ ہے انسینٹی. سلیپنگ مین کے اگینسٹ ایک ہمارا کیس ہوا پنجاب میں, ایک پولیس نے ریڈ کیا اور باہر ڈیرے پہ ایک ملزم سو رہا تھا پڑا ہوا چرپائی پہ. تو پولیس نے کہا کہ یہ کلاشن کوف اس نے ساتھ رکھی ہوئی تھی, اٹ واز ٹیکن انٹو پوزیشن, اور پرچہ ہو گیا, نیچے سزا ہو گئی. دین ہائی کورٹ سیڈ نو, سلیپنگ مین کے پاس جو پوزیشن ہے دیٹ کین ناٹ بی ٹرمڈ ایز اے کانشیس پوزیشن. ہو سکتا ہے کوئی رکھ گیا اٹھا کے 1 منٹ کے لیے. آپ یاد رکھیے گا جتنے اس قسم کے کیسز میں جہاں پہ چوری کی پراپرٹی برآمد ہوتی ہے, کچھ ہوتا ہے, یاد رکھیے گا, یو ڈونٹ ہیو ٹو سی اونلی پوزیشن, you have to see conscious possession. Conscious mean he knew that it was a stolen property. He knew that it was a gun which was unlicensed. آپ گاڑی میں جا رہے ہیں, آپ کی ڈگی سے چرس نکل آتی ہے, گاڑی پتہ لگا ان کی ہے, ثابت یہ ہوتا ہے جناب کہ مجھے تم نے گاڑی دی تھی یار, جا کے ذرا وہاں تک پہنچاؤ, میں گاڑی لے کے چلا گیا. تو جب اگر یہ بات ثابت ہوگی تو میرا کانشیس پوزیشن ثابت نہیں ہوگا. I will be entitled for acquittal. تو سلیپنگ مین کا بھی مائنڈ جو ہے دیٹ از نیور کالڈ اے کانشیس مائنڈ, اور جو چل رہا ہے اس کا تو ویسے ابنارملٹی بن جاتی ہے. جی سر, انسومینیا وہ اور چیز ہے, وہ بھی آگے آ رہی ہے, دیٹ از سم تھنگ ایلس. فرینٹک ہیومر اینڈ اٹس گریوٹی, خوشی سے پاگل ہو جانا. سنتے ہو جملہ کہ نہیں؟ آخری بار ہم اپنی شادی کرتے ہیں. یا آپ کہتے ہیں یار میرے سر میں اتنا شدید درد ہے, دل چار میں سر پھاڑ گیا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کوئی کامن عام آدمی اپنا سر پھاڑ سکتا ہے؟ مجھے بتائیں. بٹ آپ کی وہ گریوٹی جو سیڈنس کی ہے, تکلیف کی یا خوشی کی, اس لیول پہنچ جاتی ہے کہ آپ کہتے ہیں میں کچھ بھی کر دوں. تو یہ خوشی میں پاگل ہو جانا محاورہ اپنی جگہ ہے, بٹ دیر آر دی پرسنز. آپ دیکھ لیجئے, آپ دیکھیں کبھی نیٹ پہ جا کے دیکھیں
ٹھیک ہے نا, گریوٹی آف ہیومر, گریوٹی آف جوائنس. آپ دیکھیں جب وہ خوشی اس کو ملتی ہے وہ بندہ ایسے عجیب و غریب. آپ کبھی دیکھ لیں, جانور کی بات کرتے چھوڑیں آپ, لیٹس ٹاک اے ڈنکی. کبھی دیکھا ہے لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے اس کو؟ کبھی نہیں دیکھا, دیکھ لیے گا وائلڈ اینیمل مووی پہ. جب وہ کھوتا بہت خوش ہوتا ہے نا, بڑا انجوائے, اس وقت وہ بس الٹا سیدھا دائیں بائیں, وہ دس ہیپنس. تو یہ بھی اگر ایسی صورتحال ہے, دس از آلسو ون. دین یو سی, میں کوئکلی چل رہا ہوں, ٹائم کم ہے. مینشل ٹرینڈ, کائنڈ آف شیزوفرینیا, کوئکلی آگے چلتے ہیں. پیریوڈک ایپیلیپسی فٹ کر دیے, یہ ڈیلیریم ٹریمنس اس کو کر دیا آگے آپ کو. یہ irresistible impulsive insanity, this is very important. Irresistible impulsive insanity characterized by action based on sudden desire. ایک بندہ ہے نشے کا عادی ہے, خاص طور پہ جو ہیروئن وغیرہ پیتے ہیں. جب ان کو ہیروئن نہیں ملتی اور ان کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے پھر کیا ہوتا ہے, دیکھا کبھی کسی نے؟ اپنا گوشت کھانا شروع کر دیتے ہیں. Can anyone of you do it this? Can you say it's a normal activity? So this is when you have sudden desire کہ مجھے چاہیے, اس کے بغیر میں مر جاؤں گا. You can go to any abnormality. آپ نے دیکھا ہوگا اس قسم کے لوگ جو نشئی ہوتے ہیں وہ اپنے قتل تک کر دیتے ہیں, only for their demand کہ ہمیں آج نشہ کرنا ہے, ہمیں پیسے چاہیے. اپنی ماں کے قتل کیے ہم نے, کیسز کیے ہیں ویمز. اور جی سر تھوڑا ہے تو آؤٹ سے آؤٹ, لیکن مجھے لگتا ہے وہ بھی اسی سیم ہی چیز سے نکلتا ہے سر. وہ کسی اس کے لیے انفیکٹ اپنے حساب سے تو وہ نارملٹی میں جا رہا ہوتا ہے. اس کو جب نشہ ملے گا اپنے آپ کو نارمل فیل کرے گا. ہاں یہ والی سیم والی حالت اس وقت کی ہوتی ہے سر, یعنی when somebody, وہ دیوان کی والی جیسے مثال دیا آپ نے, if somebody is in love, آپ کسی پہ فریفتہ ہوتا ہے اور یا کسی دوست کی بھی عادت پڑ جاتی ہے یا کسی انسان کی, تو وہ بھی تو سیم نشے والی جو میں دیکھیں سر, ڈیزائر آپ کسی ایک بندہ بڑا پیسے والا ہے, اس کے پیسے اس کو اسٹرانگ کر دیا, اس میں دنیا میں ہر چیز پیسے سے خریدی جا سکتی ہے. وہ اتنا مینٹل لیول کھائی جاتا ہے اور پتہ لگتا ہے ایک دن کہ اس نے کوئی چیز مانگی اور وہ نہیں ملی اس کو. لوگ چلے جاتے ہیں اس طرف, بالکل ٹھیک کہا آپ نے. لوگ ڈپریشن میں جا کے سوسائڈ بھی چلے جاتے ہیں, یہ ہوتا ہے. بہرحال یہ بتا رہا ہوں, اور 2-3 ختم کر رہا ہوں. اوبیشن, ون ٹریک مائنڈ. ہم 20-25 دوست یہاں بیٹھے ہیں سارے, ہم 20 دوست بیٹھے ہیں, 19 ایک طرف ہے, ایک بندہ ایک طرف ہے. وہ نہیں مان رہا, وہ کہتا آپ سارے غلط ہو. مجنوں کا ون ٹریک مائنڈ, جو میں کہہ رہا ہوں بس وہی ٹھیک ہے, باقی سب غلط ہے. I am not ready to accept any argument. I am not ready to accept anything which you are saying conveniently, which is based on any convincing reasons. No, what I say that is right. جو mind is right کہتے ہیں آپ, ون ٹریک مائنڈ کہلاتا ہے. ون ٹریک مائنڈ کہ میں اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوں. ضدی پنا. وہ سپورٹر بیٹھے ہوں گے عمران خان کے, یار. May I tell you about Imran Khan? One thing, he is really one track mind. میں ہی ٹو, اب تو وہ ون ٹریک مائنڈ ہو گیا. عمران خان یہ شکار کرنے آیا, میرا جو دوست ہے تلا گنگ میں جس کے رقبے پہ عمران خان جاتا ہے, گڈ فرینڈ آف مائنڈ. سو یہ ڈائریکٹ بات بتا رہا ہوں, جو میرا دوست آئی وٹنس ہے. عمران خان کے بارے میں کچھ نہیں کہتا, یہ ویسے انٹرنل ڈسکشن ہے, مجھے سیاست سے کوئی شوق بھی نہیں. اس نے کہا عمران خان میرے رقبے پہ شکار کرنے آیا, کچھ فارنرز بھی تھے وہاں پہ. عمران خان نے ایک تیتر کو شوٹ کیا, بٹ دی فائر ڈڈ ناٹ ہٹ. وہ تیتر کہیں جا کے بیٹھ گیا. عمران خان نے کہا میں نے اسی کا شکار کرنا ہے. 8 کلومیٹر عمران خان چلا ہے, 8 کلومیٹر. وہ کہتا ہم لوگ پیچھے رہ گئے, تھک ہار گئے. وین آفٹر 8 کلومیٹر وی وینٹ, عمران خان وہاں بیٹھا ہوا, ایک تیتر اس کے ہاتھ میں, تو مار لیا. تو لوگوں نے کہا ہاؤ ڈو یو نو اٹ از دی سیم ون وچ ہیڈ فلیو 8 کلومیٹر اوے. بیچ میں اتنا. تو عمران خان کی میں آپ کو لائیو اپنے دوست کی زبانی جو خود چشمدید گواہ ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں. بہرحال میں اس کو نہیں کہتا ون ٹریک ہے کہ نہیں, سمجھے نا, وہ آپ خود دیکھ لیے گا. لیکن بہرحال تو یہ کمیونٹی ایک ایسی ہے. دین شائزوفرینیا آ گئی ہیں فائنلی, مینٹل ڈپریشن. تو یہ ساری کچھ آگے میں بتا دوں آپ کو, یہ لے لیے گا مجھ سے آپ. تو اگر آپ کو ان بیماریوں کا پتہ ہے اور یہ جانتے ہیں کہ یہ ہیں اسٹیٹ آف مائنڈ جو کسی شخص کو انسینٹی کی
ڈیفینیشن میں لا سکتے ہیں, انساؤنڈ میں لا سکتے ہیں, دین یو ول بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ اب آپ نے اس ٹرائل کو لاجیکلی اینڈ تک کیسے پہنچانا ہے جس میں ایکیوز نے سیکشن 84 پی پی سی کی پلی لی. اب امپورٹنٹ فیچرز کیا ہیں ٹرائل کے, ویری کوئکلی. یہ دیکھیے, اب آپ نے اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا اس وقت میں پاگل پن میں تھا, تو وہ کیا چیزیں ہیں جو کورٹ کو دیکھنی ہے؟ ایویڈنس تو آ گئی. ایویڈنس کا کیا ہے؟ ایویڈنس یہی بتانا نا اس نے مارا ہے, وہ تو خود کہہ رہا ہے میں نے مارا ہے. لہٰذا یہ ایشو تو ریزالو ہے نا, یہ ایشو تو ریزالو ہے. وہ کہتے ہیں میں نے مارا ہے, پروسیکیوشن بھی کہہ رہی مارا ہے. ایشو یہ آ گیا کہ فٹ تھا یا انفٹ تھا اس ٹائم. دس از دی ایشو وچ یو ہیو ٹو ڈیسائڈ. اگر آپ اب اس میں اینٹیسیڈنٹس ہے, سبسیکوینٹ اینڈ پاسٹ کنڈکٹ,